بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا موضوع ہمسرداری کے اصول و ضوابط یعنی آئین ہمسرداری۔ کل ہم نے آغاز میں خلاصتاً بیان کیا کہ ہم جو آئین ہمسرداری کو جانیں گے وہ اسلام کی روح سے جانیں گے کہ اسلام ہی ہمیں قانون اور وہ ضابطۂ حیات دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو منظم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی گھر اور خاندان کے بارے میں کہ گھر اور خاندان عطوفت و محبت و مہر و شفقت سے بنتے ہیں، جس میں ہم نے کل تو مشترکہ طور پر زوجین کے حقوق سے متعلق بات کی کہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر ایسے وہ کون سے حقوق ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ یا جن پر عمل کر کے وہ مثالی خاندان تشکیل دے سکتے ہیں۔ آج ہم انفرادی طور پر یہ جانیں گے کہ شوہر پر وہ کون سے حقوق ہیں یا شوہر پر وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے اوپر وہ عمل پیرا ہو کر ایک مثالی شوہر بن سکتا ہے اور ایک مثالی گھر کو تشکیل دے سکتا ہے۔ یعنی شوہر کا وہ ایسا کیا کردار ہے کہ جس کے لیے ہم نے انتخاب کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں آج کل کے خاندانی سسٹم اور خاندانی نظام میں جو بگاڑ اور جو بے روی ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ زندگی میں صحیح مدیریت کے فقدان کی وجہ سے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں کوئی صحیح لائحہ عمل ہمارے سامنے یا نمونہ آئیڈیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسا آئیڈیل ہم نہیں رکھتے کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو منظم کریں، کہ جس کی وجہ سے یہ خاندانی نظام میں بگاڑ ہمارے سامنے آیا ہے۔ یعنی کوئی خاص موقف ہم اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے آج اس موضوع کے بیان کے لیے جو مہم ترین منبع جس کا انتخاب کیا ہے وہ کلام معصوم ہے۔ یعنی کلام معصوم سے ہم جانیں گے کہ وہ کون سے اصول اور ضوابط ہیں کہ جن پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یعنی معصوم ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور ان کا کلام ہی ہمارے لیے بہترین کلام ہے کہ جو ہمارے لیے لائے عمل کو تشکیل دے سکتا ہے کہ خاندان کے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت مشہور ہے کہ کلام الامام امام الکلام، یعنی امام کا کلام ہی تمام کلاموں کا امام ہے، اور بہترین جو منبع جس کو ہم اپنے لیے انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ امام معصوم کے کلام سے ہی ہم جان سکتے ہیں۔ بس آج ہم انفرادی طور پر زوجین میں سے شوہر کی ذمہ داریوں کو مختص کرتے ہیں امام معصومین کے کلام سے اور کلام معصوم سے، کہ شوہر کو بیوی کی نسبت کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو اور گھر عطوفت و مہربانی سے شرسار ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شوہر کا اخلاق ہے، اور شوہر کے اخلاق میں آ جاتی ہے سب سے پہلے اظہار محبت۔ تو امام فرماتے ہیں، ہمارے پاس حدیث شریف موجود ہے، غالباً پیغمبر گرامی سے منقول ہے، اور پیغمبر گرامی سے ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس قدر مرد کا ایمان زیادہ ہوگا اس کے دل میں اپنے ہمسر و زوجہ کے لیے محبت و عطوفت اس قدر بڑھ جائے گی۔ یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ یعنی جس قدر مرد کا ایمان بڑھے گا اس قدر اس کے اندر محبت بھی زیادہ ہوگی۔ اب دوسرے عنصر کی طرف چاہتے ہیں کہ دوسری کیا ذمہ داری ہے، دوسری وہ کیا چیز ہے کہ جو مرد کے لیے ضروری ہے۔ وہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں جو ہمیں یعنی اہل بیت سے جس قدر محبت رکھتا ہے وہ اپنی بیوی سے اسی قدر محبت کرے گا۔ یعنی وہ اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ یعنی اہل بیت کو دوست رکھنا مرد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر محبت یا اظہار محبت کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک ہمارے لیے عنصر آ جاتا ہے ایمان،
یعنی بیشتر جس قدر ایمان بیشتر ہوگا اس قدر محبت بڑھے گی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اہل بیت کو دوست رکھنا. تیسرا عنصر جو مرد کے لیے ضروری ہے وہ تکبر اور سختی سے پرہیز ہے، یعنی گھر والوں کے لیے وہ بہت شفیق ہونا چاہیے، اس کے اندر متکبرانہ جو ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے متکبر و پرخشونت نہ ہو اور اپنے خاندان والوں پر رحم و نوازش کرنے اور انہیں نقصان نہ پہنچانے والا ہو. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شوہر کے لیے بہت ضروری ہیں کہ وہ ان کو اپنا کر ہی بہترین مرد بن سکتا ہے، اور جب وہ بہترین مرد بنے گا تو پھر وہ بہترین معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوگا، اور معاشرے کے لیے بہترین ثابت وہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ بہترین خاندان یعنی مثالی خاندان کو تشکیل دے گا. انشاءاللہ کہ موفق باشد آپ کو سمجھ آیا ہو. آج ہم نے جو ہے انفرادی طور پر شوہر کی ذمہ داریوں کو مختص کیا ہے، اور یہ کہ شوہر کا کیا کردار ہو سکتا ہے ایک مثالی خاندان کو تشکیل دینے کے لیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.